السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے 5 رولز فار گڈ رائٹنگ، جو کہ عام طور پر جسے کہا جاتا ہے جارج اورویلز 5 رولز فار گڈ رائٹنگ، جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور رائٹنگ سیکھنے کے لیے بہت زیادہ آسان بھی ہے۔ اس کو ہم عام الفاظ میں 5 نیور آف گڈ رائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ رول نمبر 1، نیور یوز اے لانگ ورڈ ویئر اے شارٹ ون ول ڈو۔ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، جب بھی ہم کوئی چیز اسٹوری وغیرہ کچھ بھی لکھتے ہیں تو ہم لانگ ورڈز کو ایز کمپیئر ٹو لانگ ورڈز ہمیں شارٹ ورڈز کو پریفر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اسٹارٹ، بگن، انیشیٹ، کامنٹس، فور سینونم ہے، ایک ہی میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انیشیٹ اور کامنٹس میں 8 لیٹرز ہے اور اسٹارٹ بگن میں 5 لیٹرز ہے، تو ہم نے ان میں سے اسٹارٹ اور بگن کو پریفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں پھر دیکھنا ہے کہ کون سا زیادہ کامن یوز ہوتا ہے اور لوگوں کو میننگ کا اس کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے اسٹارٹ ہے تو ہم نے اسٹارٹ کو فرسٹ آف آل یوز کرنا ہے۔ رول نمبر 1 ہمارے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم نے لانگ ورڈ کے بجائے شارٹ ورڈ کو یوز کرنا ہے، تاکہ ہمارے لکھے گئے کام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا بھی جائے اور پسند بھی کیا جائے، اور جو بھی پڑھتے ہیں ان کو سمجھ بھی آ جائے۔ رول نمبر 2، if it is possible to cut a word out, always cut it out۔ اگر اس طرح سے پاسبل ہے کہ آپ نے لمبی سنٹینس کو یوز کیا ہے یا لمبے ورڈز کو یوز کیا ہے، جب بھی آپ ایڈیٹنگ یا پروف ریڈنگ کے سٹیج پر ہوتے ہو یا ریوائزنگ کے سٹیج پر ہوتے ہو اپنی رائٹنگ سٹیج میں، ٹھیک ہے، رائٹنگ پروسیس میں، تو اس میں آپ ایڈیٹ کر لے، چھوٹے ورڈز کو بھی یوز کر لے اور چھوٹے سنٹینس کو بھی یوز کر لے۔ اگر آپ ان میسج کو چھوٹے سنٹینس میں ڈیلیور کر سکتے ہو تو اس کو یوز کر لے، وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو لانگ سنٹینسز اور لانگ ورڈز۔ رول نمبر 3، نیور یوز دا پیسو ویئر یو کین یوز دا ایکٹیو۔ رول نمبر 3 ہمارے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پیسو کو یوز نہیں کرنا جب تک کہ آپ ایکٹیو وائس کو یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل گریٹ ریزلٹس ور اچیوڈ بائی اسٹوڈنٹس، یہ پیسو وائس ہے۔ اسٹوڈنٹس اچیوڈ گریٹ ریزلٹس، یہ ایکٹیو وائس ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو وائس میں ڈائریکٹ میسج بھی ہوتا ہے ایک اور دوسرا یہ کہ یہ شارٹ سٹیٹمنٹ اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیسو وائس ایز کمپیئر ٹو ایکٹیو وائس یہ لانگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے شارٹ سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے، مینز ایکٹیو وائس کو یوز کرنا ہے، تاکہ ریڈر ہمارے میسج کو گین بھی کر سکے اور ساتھ بھی وہ ہمارے ساتھ چلے۔ رول نمبر 4، نیور یوز اے فورن فریز، اے سائنٹیفک ورڈ اور اے جارگن ورڈ اف یو کین تھنک آف ان ایوری ڈے انگلش ایکویلنٹ۔ رول نمبر 4 ہمارے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ نے فورن فریز اور سائنٹیفک ورڈ اور جارگن ورڈ کو یوز نہیں کرنا۔ اگر ان ورڈز کے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ایک ڈیلی انگلش ووکیبلری آپ کے ساتھ ہے تو سیکھنا چاہیے ایسے ورڈز کو جو کہ ڈیلی انگلش میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فورن اور سائنٹیفک اور جارگن ورڈ سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں پھر ہمارے ریڈر جو ہوتے ہیں وہ پڑھنا نہیں چاہتے یا ان سے بور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھ جب نہیں لگتا تو وہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہے، اور زیادہ پاپولیرٹی ہمارے وقت کو نہیں ملتا۔ جو بھی ایک نیچرل فلو ہوتا ہے، جو آپ کے اندر سے ایک ورڈز کا فلو نکلتا ہے، ایک خوبصورتی نکلتی ہے، اس کے ساتھ لکھتی جائے، ٹھیک ہے، اور زیادہ آرٹیفیشل ہونے کی کوشش نہ کر لیں، نیچرل ہوتی جائے۔ نمبر 5، نیور یوز اے میٹافور، سیملی اور ادر فگر آف اسپیچ اف یو کین یوز انسٹیڈ اے سمپل لینگویج۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ فگر آف اسپیچ جتنے بھی ہے یا ٹیکنیکل ٹرمز جو ہوتے ہیں رائٹنگ میں، وہ زیادہ تر ایوائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سمپل ایز یو کین یوز، آپ وہ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی سمپل لینگویج آپ استعمال کر سکتے ہو رائٹنگ میں وہ استعمال کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا پھر کہ عام ریڈر جو بھی ہوتے ہیں یا کالج کے اسٹوڈنٹ، اسکول کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ورک کو سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رول جو کہ بہت آسان تھے، 5 رول ہم نے پڑھ لیے، یہ اگر آپ ٹھیک طرح کے سیکھ لیں گے، یہ ویڈیو 2-3 بار دیکھ لیں، پھر بھی یہ آپ آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہو رائٹنگ سے، ٹھیک ہے، آسان۔ اور اسکول کے جو اسائنمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہو ان 5 رول کی مدد سے، اور ایسی رائٹنگ جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں PMSCSS، وہ اس کے لیے پریپریشن بھی کر سکتے ہو ان 5 رولز کے مطابق، کیونکہ یہ 5 رولز رائٹنگ میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور ایک بنیاد کا کردار ادا کرتا ہے اور آپ کے رائٹنگ سکل کو بوسٹ بھی کرتا ہے۔